بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے ایک گروپ کے واٹس ایپ گروپ کے دوست ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے کوئی سنی دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے، یہ علی علیہ السلام کی شان میں نازل نہیں ہوئی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے کیا؟ یہ شب ہجرت کے متعلق ہے، شب ہجرت کے متعلق ہے، لیکن میں اس کا پہلے آپ کو ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندیوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور خداوند تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے۔ دوبارہ میں اس آیت کو ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندیوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور خداوند تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے۔ یہ آیت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے، شب ہجرت، کہ علی علیہ السلام نے اپنی زندگی کو بیچ دیا تھا رسول خدا کی حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے۔ 100% شیعہ علماء اس بات پر متفق ہے کہ یہ آیت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ جب اہل سنت کے ساتھ ہم استدلال کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں شیعہ کتاب سے نہیں، سنی کتاب سے چاہیے۔ تو میں سنیوں کی مستند کتابوں سے آپ کو یہ دکھاتا ہوں، سنیوں کی مستند کتابوں سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے، اس سے پہلے میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203، 204، 205 اور 206 کی طرف۔ وہ آیات کیا ہیں؟ آیت نمبر 203 سے لے کر 206 تک وہ آیات کیا ہیں، ان کا ترجمہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، پھر آخر میں انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ آیت نمبر 203 سے 206 تک کا ترجمہ سنیں۔ اور لوگوں میں سے ایسا شخص بھی ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگانی میں آپ کو بہت اچھی لگتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اچھی لگتی ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے اس چیز پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ دشمنوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ حاکم ہوگا تو زمین میں بھاگ دوڑ کرے گا تاکہ اس میں فساد برپا کرے، اور ایک خاص کھیتی اور خاص نسل کو ہلاک کرے۔ اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا، اور جب اسے کہا جائے کہ خدا سے ڈرو تو اسے غرور گناہ پر ابھارتا ہے، پس اسے دوزخ ہی کافی ہے، اور البتہ وہ برا بچھونا ہے۔ یہ آیت نمبر 203 سے لے کر 206 تک تھا۔ اب آیت نمبر 207 اس کے بعد آ رہی ہے۔ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندیوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، اور خداوند تعالیٰ ایسے بندوں پر بڑا ہی شفقت کرنے والا ہے۔ میں اپنے شیعہ علماء سے، شیعہ مفسرین سے گزارش کرتا ہوں کہ جب آپ لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو آیت نمبر 203 سے لے کر 206 تک کی تفسیر کیوں بیان نہیں کرتے؟ آیت نمبر 207 علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، بالکل صحیح، ہمارے سر آنکھوں پر، مگر آیت نمبر 203 سے لے کر 206 تک کس کے بارے میں نازل ہوئی ہیں وہ کیوں بیان نہیں کرتے ہیں؟ اسے کیوں چھپاتے ہیں؟ اہل سنت چھپاتے ہیں، ہمیں بات سمجھ آتی ہے، لیکن اہل تشیع کیوں بیان نہیں کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بات کے اوپر حیرت ہے۔ لیکن چونکہ سوال آیت نمبر 207 کے متعلق ہے تو میں آیت نمبر 207 کے متعلق گفتگو کرتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز یہ آیت نمبر 203 سے 206 کے بارے میں بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے، گو کہ یہ موضوع نہیں ہمارا، لیکن کچھ نہ کچھ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اچھا دیکھیں، بہت ساری اہل سنت کی تفاسیر ہیں جس میں یہ بتایا گیا ہے، تفسیر کشاف ہے، تفسیر زمخشری کی، اور تفسیر بیضاوی ہے، تفسیر کبیر ہے، بہت ساری تفاسیر ہیں جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آیت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی تھی۔ تفسیر قرطبی کا میں حوالہ آپ کو دے رہا ہوں، اس کی پکچر بھی بنا کر میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں۔
لیکن ان سب میں جو امپورٹنٹ چیز ہے، جو سب سے بہترین اور مستند کتاب مانی جاتی ہے، وہ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ ہے، جو علامہ ابن اسیر کی لکھی ہوئی ہے، علامہ ابن اسیر الجزری کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ صحابہ کا 8,000 صحابہ کا انسائکلوپیڈیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ صحابہ کے بارے میں اس سے زیادہ مستند کتاب اور کوئی نہیں ہے۔ میں اس سے آپ کو ایک روایت پڑھ کے سنا رہا ہوں، اور یہ بڑی اہم روایت ہے، اسے بڑے غور سے سننا ہے۔ پوری سند لکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مفسر سے نقل کر کے خبر دی ہے۔ اچھا، میں سند بھی بیان کر دیتا ہوں۔ ہمیں ابو العباس یعنی احمد بن عثمان بن ابی علی زرزاری نے اپنی سند کے ساتھ استاد ابو اسحاق یعنی احمد بن محمد بن ابراہیم سالبی مفسر سے نقل کر کے خبر دی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کا ارادہ کیا تو علی ابن ابی طالب کو مکے میں اپنا فرض ادا کرنے کے لیے اور ان امانتوں کو واپس کرنے کے لیے جو حضرت علی علیہ السلام ان امانتوں کو واپس کرنے کے لیے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں چھوڑ دیا تھا، اور جس شب کو آپ غار کی طرف چلے ہیں اور مشرکوں نے آپ کا گھر گھیر لیا، اس شب کو حضرت علی کو حکم دیا کہ میرے بستر پر سو جاؤ، اور ان سے فرمایا کہ میری ہجری چادر سبز رنگ کی اوڑھ لینا، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی تکلیف تم کو ان لوگوں سے نہ پہنچ سکے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پس اللہ نے جبرائیل و میکائیل علیہم السلام پر وحی بھیجی کہ میں نے تم دونوں کے درمیان میں مواخات یعنی بھائی چارہ کرا دی ہے، اور ایک کی عمر بنسبت دوسرے کے طویل کر دی ہے۔ اب بتاؤ تم دونوں میں سے کون ایسا ہے جو اپنے ساتھی کو اپنی زندگی دے دے؟ مگر ہر ایک نے اپنی زندگی کو ترجیح دی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی بھیجی کہ کیا تم دونوں علی ابن ابی طالب کی مثل بھی نہیں ہو؟ میں نے ان کے اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان میں مواخات کرائی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹے ہیں اور اپنی جان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا کرتے ہیں، اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں۔ اچھا، زمین پر جاؤ اور دشمنوں سے ان کی حفاظت کرو۔ چنانچہ وہ دونوں زمین پر آئے، جبرائیل علیہ السلام حضرت علی کے سر کے پاس کھڑے ہوئے اور میکائیل علیہ السلام پاؤں کے پاس۔ حضرت جبرائیل یہ ندا کر رہے تھے کہ مبارک ہو، مبارک ہو اے ابن ابی طالب، تمہارا مثل کون ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے تم پر فخر کرتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر جب کہ وہ مدینے کی طرف جا رہے تھے حضرت علی کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی۔ یہ آیت نمبر یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي، یہ پوری کی پوری آیت جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی علی علیہ السلام کی شان میں شب ہجرت، جبکہ رسول خدا مدینے جا رہے تھے اور علی علیہ السلام بستر پہ سوئے ہوئے تھے۔ اچھا، اب اس روایت میں دیکھیں کہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اے جبرائیل اور میکائیل، میں نے تم دونوں کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا ہے، تم دونوں میں سے کون ہے جو اپنی زندگی ایک دوسرے کے اوپر قربان کرے؟ دونوں نے پس و پیش سے کام لیا۔ جبرائیل اور میکائیل فرشتوں کے سردار ہیں، اور پھر اللہ اس روایت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے کہ تم دونوں علی ابن ابی طالب کی مثل بھی نہیں ہو، تم دونوں علی ابن ابی طالب کی مثل بھی نہیں ہو۔ دیکھو علی ابن ابی طالب کیسے اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان قربان کر رہا ہے۔ اس الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ علی علیہ السلام کی فضیلت جبرائیل اور میکائیل سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ اہل سنت کی مستند ترین کتاب سے میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں، اس کی پکچر بھی بنا کر میں انشاءاللہ آپ کو بھجوا دوں گا۔ اچھا، اب ایک اور کتاب ہے کوکب دری۔ کوکب دری جو علامہ
صالح حنفی کشفی، محمد صالح کشفی حنفی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں بھی یہ روایت ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں، البتہ مفہوم یہی ہے۔ خیر یہ تو خیر سینکڑوں کتابوں میں نا، ابھی سب کا حوالہ یا سب کو پڑھ کے سنانا تو ممکن نہیں ہے۔ میں آپ کو وہ حوالے بھی ابھی بتاتا ہوں، ذرا سر تھوڑا صبر کریں، میں ابھی آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اچھا، کوکب دری میں لکھا ہوا ہے کہ ابن اسیر نے کتاب خلاف میں جو کاشف اور کشاف کی جامع ہے، اور سالبی نے اپنی تفسیر میں عبداللہ بن عباس سے روایت کی ہے کہ آیت مذکورہ، یہی آیت یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207، آیت مذکورہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے نزول کا سبب یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب غار، شب ہجرت بحکم پروردگار ہجرت فرمائی اور امیر المومنین کو اپنا قائم مقام بنایا تاکہ لوگوں کا قرض جو حضرت کے ذمے تھا ادا کریں اور لوگوں کی امانتیں واپس کریں، اس لیے امیر المومنین نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر آرام کیا، اور مشرکوں نے حضرت کے دولت سرا کو گھیر رکھا تھا اور وہ قتل کے در پہ تھے۔ خدا تعالیٰ نے جبرائیل و میکائیل کو وحی کی کہ میں نے تم دونوں کے درمیان بھائی چارہ قرار دیا ہے، اور یہ حکم یہ ہے کہ تم میں سے ایک کی عمر دوسرے سے بڑی ہوئی ہے، پس تم دونوں میں سے کون اپنی زندگی اپنے بھائی کی زندگی پر کو ترجیح اور فوقیت دیتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی خدایا میں اپنی زندگی کو ترجیح دیتا ہوں، اور میکائیل نے بھی ایسا ہی جواب دیا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل و میکائیل، تم کس لیے علی ابن ابی طالب کی طرح نہیں ہوتے کہ میں نے محمد اور اس کے درمیان بھائی چارہ قرار دیا ہے، اور اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر لیٹ کر اپنے نفس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا ہے۔ تم دونوں زمین پر جاؤ اور علی کو دشمنوں کی تکالیف سے محفوظ رکھو۔ حکم خدا سے جبرائیل سراہنے کی طرف اور میکائیل پائنتی کی طرف کھڑے ہوئے تمام رات حفاظت میں مصروف رہے، اور جبرائیل کہتے تھے کہ اے امیر المومنین، تجھ کو خوشخبری ہو، تیری مانند کون ہے کہ خدا تعالیٰ تیرے سبب آسمان اور زمین کے فرشتوں پر فخر و مباحات کرتا ہے۔ یہ کوکب دری سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ جبرائیل علیہ السلام سر کے سائڈ پہ کھڑے ہو گئے تھے، میکائیل علیہ السلام پاؤں کی سائڈ پر، علی علیہ السلام نے سبز رنگ کی رسول خدا کی چادر اوڑھی ہوئی تھی، اور کفار یہ سمجھ رہے تھے، 40 افراد تھے کفار کے، ننگی تلواریں ہاتھ میں لے کر کھڑے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ رسول خدا سو رہے ہیں۔ جب انہوں نے حملہ کرنا چاہا، جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئے ننگی تلواریں لے کے رسول خدا کو شہید کرنے کے لیے گھر میں پہنچے، تو میکائیل علیہ السلام نے وہ چادر پاؤں کے پاس سے وہ چادر کھینچ لی، کیونکہ آپ پاؤں کے پاس کھڑے ہوئے تھے، علی علیہ السلام کے پاؤں کے پاس کھڑے ہوئے تھے، وہ چادر آپ نے کھینچ لی۔ وہ کھینچ لی تو وہ چہرے سے ہٹ گئی، علی علیہ السلام کے چہرے سے وہ چادر ہٹ گئی۔ جب وہ چادر ہٹ گئی، علی علیہ السلام کا چہرہ نظر آ گیا، تو کفار نے دیکھ کر کہا کہ یہ تو علی ہے، ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے آئے ہیں۔ اور پھر علی علیہ السلام اور ان کے درمیان گفتگو بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے بعض تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، یعنی انہوں نے کہا کہ وہ دھوکے باز، وہ فریبی، فراڈی، اس قسم کے غلیظ الفاظ استعمال کیا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ تو ہمیں ساری رات دھوکہ دیتا رہا ہے، کہاں ہے تیرا بھائی، کہاں ہے تیرا صاحب، کہاں ہے تیرا آقا؟ تو علی علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ان کو میرے حوالے کر کے گئے تھے جو مجھ سے پوچھ رہے ہو؟ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بھائی وہ یہاں تو نہیں ہے، چلو یہ کفار جو ہے نا پھر رسول خدا کو تلاش کرنے کے لیے ان کے پیچھے روانہ ہو گئے۔ اچھا، یہ واقعہ شب ہجرت کا تھا، اور یہ آیت کے نزول کے حوالے سے ہو گیا تھا۔ اب یہ قاری ظہور احمد فیضی ہیں، قاری ظہور احمد فیضی لاہور کے رہنے والے، اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، ابھی زندہ ہیں، خدا ان کو طول عمر عطا فرمائے۔ انہوں نے امام نسائی کی کتاب السنن الکبریٰ کا جو ایک باب ہے خصائص علی، اس کی شرح لکھی ہے۔ اس کی شرح میں وہ لکھتے ہیں، امام نسائی کی کتاب السنن الکبریٰ کی خصائص علی، باب خصائص علی کی شرح میں وہ لکھ رہے ہیں، میں اس کی بھی پکچر بنا کر آپ کو سینڈ کروں گا۔ لکھتے ہیں کہ شب ہجرت مولا علی کا بستر نبی پر گزارنا از کتب احادیث میں کیا ہے اس حوالے سے۔
اب میں چونکہ میں ساری کتابوں حدیث کی ساری کتابوں سے پڑھ کر سنانا مشکل ہو جاتا ہے نا بہت، تو اس لیے میں ان کا یہ خلاصہ، یہ انہوں نے خلاصہ کیا ہے کہ کتب احادیث میں کیا ہے اور کتب تفاسیر میں کیا ہے اہل سنت کی، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ نہ صرف اہل سنت کی یہ چند کتابیں جو میں نے پڑھ کے سنائی اس میں، بلکہ سینکڑوں اور کتابوں میں بھی ہیں. لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل لکھتے ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس کے غلام مقسم نے روایت کیا ہے کہ ابن عباس نے ارشاد فرمایا، اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا کہ قریش نے ایک شب مکۃ المکرمہ میں نبی کریم کے خلاف مشورہ کیا، تو ان میں سے بعض نے کہا کہ جب صبح ہو تو انہیں رسی کے ساتھ باندھ دو. اس سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ کر رہے تھے. اور بعض نے کہا بلکہ انہیں قتل کرو، اور بعض نے کہا بلکہ انہیں نکال دو، جلاوطن کر دو. پس اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مکمل سرگزشت پر مطلع فرما دیا بذریعہ وحی. تو حضرت علی نے وہ رات نبی کریم کے بستر پر گزاری اور نبی کریم تشریف لے گئے حتیٰ کہ غار میں جا پہنچے. ادھر مشرکین رات بھر حضرت علی کی گھات میں بیٹھے رہے. ان کا گمان تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. پھر جب صبح ہوئی تو وہ آپ کی طرف گئے، دیکھا تو وہ مولا علی علیہ السلام تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی سازش کو ناکام بنا دیا. انہوں نے حضرت علی سے پوچھا تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا. انہوں نے آپ کے قدموں کے نشان سے آپ کا پیچھا کیا. جب پہاڑ پر پہنچے تو ان پر معاملہ غلط ملت ہو گیا. پھر وہ پہاڑ پر چڑھے اور غار پر سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ مکڑی نے جال بنا رکھا تھا، اور وہ کہنے لگے کہ اگر وہ یہاں سے داخل ہوتے تو عنکبوت یعنی مکڑی کا یہ جال غار کے دہانے پر محفوظ نہ رہتا. پس حضور اکرم نے اس غار میں 3 دن قیام فرمایا. اچھا، اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ حافظ ہیثمی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور اس کے راویوں میں ایک شخص عثمان بن عمرو الجزری ہے. امام احمد بن حبان نے اس کی توثیق تائید فرمائی ہے، اور دوسرے محدثین نے بھی اس کی تضعیف کی ہے. پھر کہتے ہیں کہ حافظ ابن کثیر امام احمد سے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ یہ سند حسن ہے، اور غار کے منہ پر مکڑی کا جال بننے کے متعلق یہ حدیث عمدہ ترین ہے. ابن حجر اسقلانی اور امام نور الدین سموی نے اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے. حافظ ہیثمی نے اس حدیث کو نقل کی اور آخر میں فرمایا ہے کہ اس کو امام طبرانی نے مرسل روایت کیا ہے، اور اس میں ابو الحیا ہے جس میں کلام ہے، اور اس کی حدیث حسن ہے. یہ انہوں نے اس حدیث کی سند کے اوپر بحث کی. پھر لکھتے ہیں کہ امام حاکم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ حضرت علی نے اپنی جان کو اللہ کے ہاتھ پر فروخت کر دیا، اور رسول اللہ کی چادر اوڑھ کر سو گئے، اور مشرکین رسول اللہ کا قصد کر رہے تھے، اور رسول اللہ نے حضرت علی کی چادر اڑائی تھی، اور قریش کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ تھا. وہ حضرت علی کی گھات لگائے بیٹھے تھے اور گمان کر رہے تھے کہ یہ رسول اللہ ہیں. حضرت علی علیہ السلام اس وقت کروٹیں بدل رہے تھے. جب آپ اٹھے اور انہوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ بڑا ذلیل ہے، یہ تو ہی کروٹیں بدل رہا تھا، تیرا صاحب تو کروٹیں نہیں بدلتا تھا. اور یقیناً یہ بات ہمیں کھٹک رہی تھی کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں. یعنی یہ علی علیہ السلام کے بارے میں